ایموشنل ایک تعلق تھا دونوں مردوں کے درمیان. اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی بدنامی کا باعث نہ بنے اور اس نوجوان شخص کا قتل کر دیا. دونوں میرڈ تھے؟ جی بالکل دونوں میرڈ تھے. یہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ریٹائرڈ ہوا ہے. بڑا ہی شاطر قسم کا ملزم تھا اور انیشلی ہمیں بڑا چیلنجنگ فیل ہوا اس کو کریک کرنے میں. ثبوت مٹانے کی کوشش کی. اس کے کپڑے خون آلود جو کپڑے تھے اس کو جلا دیا تھا. وہ راکھ ہم نے کلیکٹ کر لی ہے. جو مغوی کا موبائل فون تھا اس نے بڑی مکاری سے اس کو ایک بس میں رکھا اور خود بس سے اتر گیا. اور یہ ملزم فیصل آباد ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا ٹورڈز باکو. سی سی ٹی تو سیدھی گولی مار دیتی ہے جیسے پتہ لگتا ہے. تو سر یہ پولیس کے پاس بھی اس طرح کے اختیارات ہوتے ہیں کہ یہ کیسز ہی چلیں گے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر موئن. اس وقت میں موجود ہوں تھانہ گلبرگ میں جہاں پہ ایس پی ڈاکٹر ایاز حسین کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک گمنام قتل کی واردات ہے اور ایک گمنام قتل کے قاتل کو گرفتار کیا گیا ہے. اور یہاں پہ میں بتاؤں کہ عقیدت نامی ایک شخص تھا جس کو 3 گولیاں مار کر جو ہے وہ قتل کیا گیا اور یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا. اور جب اس کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا تو ارشد وڑائچ نامی جو نام ہے وہ سامنے آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایموشنل ایک تعلق تھا دونوں مردوں کے درمیان اور اس حوالے سے 2 سال سے یہ تعلق چل رہا تھا اور دونوں ہی میرڈ تھے اور ان کے بچے تھے. اور اب یہ ڈر تھا کہ یہ تعلق جو ہے وہ لیک ہو سکتا تھا، آؤٹ ہو سکتا تھا یا کسی قسم کا کوئی ایسا ایکسپیکٹ ہوا ہے کہ اس تعلق کے حوالے سے بدنامی ہو سکتی تھی، جس کی صورت میں ایک شخص نے جو ہے وہ ایموشنلی میں تو کہوں گی کہ اس نے دوسرے شخص کا قتل کر دیا، باقاعدہ کپڑے جلا دیے اور ڈیڈ باڈی کو بھی کنجا نامی گاؤں میں دفنا دیا. مزید کیا تفصیلات ہیں آئیے چلتے ہیں ایس پی صاحب سے جانتے ہیں. ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن نے ایک ہینیس آفینس کمٹ ہوا تھا جس میں ایک نوجوان عقیدت علی جس کی عمر 32 ایئرز تھی اور وہ سینٹرل پارک ہاسپٹل میں ایک ملازم تھا، اسسٹنٹ تھا، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے. ہم نے اپنے جو انویسٹیگیشن کے ٹولز ہوتے ہیں جس میں سی ڈی آر انالیسز ہوتا ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو مغوی کا موبائل فون ہے وہ گجرات جا کے 5 نومبر کو بند ہو جاتا ہے. جو مغوی کا موبائل فون تھا اس نے بڑی مکاری سے اس کو ایک بس میں رکھا اور خود بس سے اتر گیا. اور جب اس موبائل فون کی بیٹری ڈیڈ ہوئی وہ لاسٹ لوکیشن اس کی جہلم میں آئی. یہ پولیس کو بلف کرنا چاہ رہا تھا. تو ایک شاطر اور مکار شخص نے پورا پلان کیا اور اس نوجوان کا مرڈر کیا 4 اور 5 نومبر کی درمیانی شب کو. اور یہ ملزم فیصل آباد ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا ٹورڈز باکو. ہم نے اس کو اریسٹ کیا، اس کو کسٹڈی میں لیا اور اس سے جب تفتیش کی اس کے پروفائلنگ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں. یہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ریٹائرڈ ہوا ہے اور اس کو بڑا ہی شاطر قسم کا ملزم تھا اور انیشلی ہمیں بڑا چیلنجنگ فیل ہوا اس کو کریک کرنے میں. سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے اور کس طریقے سے جو ٹیم نے ورک کی. جی یہ 32 ایئرز اولڈ عقیدت علی کے نام سے ایک مغوی تھا. 7 نومبر کو ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے اغوا کی تھانہ کانہ میں. ہماری انویسٹیگیشن کی جو ٹیمز ہیں وہ اپنا کام سٹارٹ کرتی ہیں تو اس کے سی ڈی آر انالیسس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کی لاسٹ لوکیشن جو ہے وہ گجرات تک کی تھی. تو میری ٹیم جب گجرات پہنچی تو وہاں پہ پتہ چلا تو ایک ارشد وڑائچ نامی شخص جو ہے اس کے ساتھ وہاں پہ رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی ایموشنل مراسم بھی تھے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ارشد وڑائچ کو کسٹڈی میں لیا. جب انٹیروگیشن کی تو اس نے پھر یہ تمام حقائق بتائے کہ اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی بدنامی کا باعث نہ بنے اور اس نوجوان شخص کا قتل کر دیا. اور ہم نے جو مین ایکیوزڈ ہے اس کو اریسٹ کر لیا ہے اور اس نے ثبوت مٹانے کی کوشش کی. اس کے کپڑے خون آلود جو کپڑے تھے اس کو جلا دیا تھا. وہ راکھ ہم نے کلیکٹ کر لی ہے. اس میں جو فائر آرم انجری میں جو یوز ہوئے تھے خول وہ ہم نے پولیس نے قبضے میں لے لیا اور جو ڈیڈ باڈی جو نہیں مل رہی تھی وہ بھی آن پوائنٹیشن آف ایکیوزڈ ہوئے ہم نے وہ ریکور کر لیا.
اچھا سر، آپ نے بات کی ہے کہ ایموشنل بلیک میلنگ کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایموشنلی وہ ایک دوسرے کا اٹیچ تھے، تو جب بدنامی کا درد تو تب ہوتا ہے کہ جب کوئی پیسے مانگے جائیں یا اگلے بندے کو کوئی ویڈیوز دکھا کے بلیک میل کیا جائے، تو کوئی ایسا معاملہ بھی تھا؟ جی بالکل، اس اسپیکٹ کو ابھی ہم مزید انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو ابھی تک جو ایکیوزڈ کی انٹروگیشن پہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہی تھا کہ ان کا آپس میں ایموشنل ریلیشن شپ تھا، اور جو ایکیوز تھا اس کو اس بات کا خطرہ تھا کہ ہماری یہ جو نیگیٹو ایکٹیویٹی ہے وہ کہیں باہر نہ لیک ہو جائے، اس وجہ سے اس نے اس نوجوان کا قتل کر دیا. دونوں میرڈ تھے؟ جی بالکل، دونوں میرڈ تھے. یعنی کہ بچے بال؟ مقتول کے 2 بیٹیاں ہیں، 32 سال عمر ہے، شادی شدہ ہے. اچھا سر، ان کی ڈیڈ باڈی تو ان کی قتل کہاں ہوا ہے اور دفنایا کہاں گیا تھا؟ اس کا جو کرائم آفینس جیسے میں نے آپ کو بتایا، کنجا ایریا ہے ڈسٹرکٹ گجرات، وہاں پہ اس کا مرڈر کیا گیا اور ادھر ہی اس کو دفنا کیا گیا. وہیں جہاں مرڈر کے وہیں ڈیڈ باڈی کو ادھر ہی ساتھ والے کھیت میں آئی ووڈ ناٹ سے کہ دفنا دیا گیا تھا، بلکہ اس کو وہاں پہ چھپا دیا گیا تھا. ایگزیکٹلی. تو پولیس نے اس کو ریکور کیا ہے اور لواحقین کے ہینڈ اوور کیا. سر تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ فرانزک لیب سے جو مزید آئیں گے تو مدعی تک کیا معاملات؟ جی مین چیز جو ہوتی ہے وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جو کہ مسنگ تھی اور 25 ڈیز سے مسنگ تھی. الحمدللہ ہماری ٹیم نے محنت کر کے وہ ڈیڈ باڈی ریکور کر لی ہے اور تمام ثبوت ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں. انشاءاللہ اس کو قرار واقعی سزا دلائیں گے. اچھا سر، سی سی ٹی تو سیدھی گولی مار دیتی ہے جیسے پتہ لگتا ہے، تو سر یہ پولیس کے پاس بھی اس طرح کے اختیارات ہوتے ہیں کہ یہ کیسز ہی چلیں گے؟ اس کا ہم مضبوط چالان بنائیں گے اور کورٹس میں جو ہے ہم اپنا چالان سبمٹ کریں گے اور اس کو قرار واقعی سزا دلائیں گے. جی ویورز، تو ہم نے جانا کہ ایس پی صاحب نے جس طرح سے ہمیں بتایا ہے کہ یہ انتہائی جو ہے وہ مشکل کیس تھا، جس سے 25 دن سے ڈیڈ باڈی جو تھی وہ غائب تھی اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی ثبوت سراغ نہیں مل رہا تھا. ایون کہ گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، موبائل فون کے حوالے سے اس کو ڈیڈ کر دیا گیا، جہنم میں چھوڑ دیا گیا. لیکن ہماری جو پولیس کی ٹیم ہے انہوں نے بڑی مستعدی سے کام کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ مرڈر کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے. مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی ڈیلی سوشل پاکستان پہ. دیکھتے رہیے ڈیلی سوشل پاکستان. دیجیے انہر موین کو اجازت. اللہ نگہبان.